جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی یہ خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ، اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب، سینیٹر آف پاکستان، اور امام و خطیب مرکزی مسجد تھانوی جیکب لائنز کراچی۔ اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں یوم الفرقان پر، ہم گفتگو تقریباً کر چکے ہیں، اور اب چونکہ آج کا یہ دن جو ہے یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال بھی ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین اس سے بھی زیادہ اہم ایک جو کہ آخری عشرے میں ایک عبادت مسنون ہے جو کہ اعتکاف جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اور پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہر کسی نہ کسی محلے میں 2 سے 3 لوگ اعتکاف کر رہے ہوتے تھے، لیکن ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی ایک محلے سے اگر ایک شخص بھی اعتکاف میں معتکف ہو گیا تو یہ سنت چونکہ علی الکفایہ ہے، اس لیے تمام لوگوں کی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی معتکف نہ ہو سکا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تو اس کا جو گناہ ہے یہ پورے محلے پہ پڑے گا۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اس لیے کہ مساجد میں جہاں مساجد کی رونقیں کم ہو رہی ہیں وہیں اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ یعنی معتکف حضرات جو ہیں ان میں بھی کمی آ رہی ہے۔ ورنہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ پورے سال جو ہے اعتکاف کی بکنگ رہتی تھی، اور ہم جب رمضان المبارک میں نمازیں پڑھنے جایا کرتے تھے آخری عشرے میں تو وہ پردے گرے ہوتے تھے اور مزید جگہ بڑھانی پڑتی تھی مساجد میں اعتکاف کے لیے۔ مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے سر، یہ اب لوگوں میں کس طریقے سے دوبارہ یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ اپنے دین کے لیے 10 دن اپنے آپ کو وقف کر دیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں اور پورے محلے کی یہ سنت ادا ہو جائے؟ جی یہ اعتکاف جو ہے اصل میں عربی کا لفظ ظاہر ہے، اور وقوف کے معنی عربی میں آتے ہیں، ویسے تو ٹھہرنے کے آتے ہیں، ٹھہرنے قیام کرنے کے، قیام کرتے، لیکن اعتکاف جو ہے یہ ہر ٹھہرنے کا نام اعتکاف نہیں ہے، بلکہ 10 دن کی نیت کر کے روزے دار جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں شروع ہونے کے وقت 20 رمضان سے وہ مسجد میں یہ نیت کر کے داخل ہو اور ٹھہرنے آئے کہ وہ گویا اللہ کی رضا کے لیے اور مزید عبادت کے لیے آیا ہے، تو اس نیت سے داخل ہونے کا نام ہے اصل میں اعتکاف۔ اور یہ 10 دن کا ہوتا ہے، 10 کا مطلب چاند رات تک، 9 بھی دن ہو سکتے ہیں، ہاں چاند رات تک ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی پیاری عبادت ہے، اتنی پیاری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا جو زمانہ آخری تھا آپ کو دنیا سے تشریف لے 20 دن کا اعتکاف فرمایا بجائے 10 کے۔ اور اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ آپ کی ازواج مطہرات، جیسا کہ آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دن ہے، ان سب بیویوں نے بہت پابندی سے سب نے جو ہے اعتکاف کے اس سنت کو پورا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ تو یہ بڑی پیاری عبادت ہے، اور یہ یوں سمجھ 2-3 پہلوؤں سے اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک معتکف اعتکاف میں آنے والا جو بھی مسلمان بندہ ہے وہ در حقیقت اپنے علاقے کا نمائندہ نہیں، پوری امت کا نمائندہ، پوری امت کا نمائندہ، بے شک بے شک، اس لیے کہ جس دربار میں جس دروازے پہ جا کے وہ بیٹھ رہا ہے اللہ تعالیٰ خالق الکل ہے، اور ظاہر ہے کہ تو پوری امت کی ترجمانی کر رہا ہے، امت کے لیے مانگنے کے لیے آیا ہے، وہ کہ اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے سب کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ تو یہ دعا تو جہاں بھی چاہیں ہاتھ اٹھا لیں دعا کرنے ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایسا ہے جیسے کوئی کسی کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے اور جیسے بس یہ طے کر کے آیا ہے کہ جب تک ملے گا نہیں اٹھوں گا نہیں، یہ ایک صورت بنتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اس کی تلاش بھی اس میں شامل ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت کر کے آ جائیں
تو ظاہر ہے کہ آپ کی ساری ہر رات جو ہے جاگتے ہوئے گزرے گی، تو لیلۃ القدر بھی مل جائے گی آپ، بس لیلۃ القدر۔ اور تیسری چیز جو ہے بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طرح ہمیں وقت گزارنا ہے، اس کی تربیت جتنی اعتکاف میں ہو سکتی ہے وہ شاید کسی اور چیز میں، تقریروں میں نہیں ہو سکتی، کہ آپ گویا پریکٹیکلی یہ ثابت کریں کہ میرے برابر میں ادھر بھی ایک شخص ہے، ادھر بھی ایک شخص ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کی عبادتوں کا۔ اور تو پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اعتکاف میں یہ بھی تربیت الحمدللہ مل جاتی ہے، بشرطے کہ اعتکاف کے تقاضوں کے ساتھ اعتکاف کیا جائے، وہاں پہ مجلس آرائی نہ ہو، وہاں بھئی دنیا ہی سے تو جان چھڑا کے منقطع ہوئے، اگر یہیں دنیا کو اٹھا لائے تو پھر آئے کیوں تھے، وہیں گھر پہ بیٹھے رہتے۔ تو اس لیے معتکف کا بہت اونچا مقام ہے اللہ کی نظر میں، اور اسی لیے معتکف کے تقاضے بھی یہاں تک بھی ہے کہ اگر وہ ان حدود سے ادھر ادھر ہو جائے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ ہے کہ اگلے سال کرے جو بھی۔ بس مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں سسٹمیٹک، یہ میری اپنا سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ایسا ہمیں ایک سلیبس دیا ہے اپنی اصلاح اور اپنے کو بہتر بنانے کے لیے۔ ایک انسان صرف شکل و صورت کا نام نہیں ہے کہ جی شکل و صورت کے نام میں تو شکل و صورت سے تو بہت سے خرابیاں بھی آ سکتی ہیں، لیکن انسان نام ہے صحیح معنی میں جو انسانیت کے تقاضے پورے کرے۔ روزہ ہمیں دیا، تراویح ہمیں دی، تراویح میں بھی ہماری اصلاح کا پہلو ہے اور ہمارے درجات کے بڑھنے کا ہے، بے شک۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایڈیشنل ایسی کوئی چیز دی ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ بھی دے دیا، اور رمضان میں ایسی چیزیں دے دی کہ جو خود بخود ہماری اصلاح کا ذریعہ بن رہی شامل ہے۔ تو اعتکاف بھی ہوتے ہوتے پھر جب آ جاتا ہے 20 دن کے بعد، تو یہ ایسا ہے جیسے اب آپ کی 20 دن کی جو محنت ہے اس میں اور زیادہ تیزی آ گئی، اور اعتکاف کرنے والے کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ تبدیلیاں پیدا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ اپنی نیت کو خالص رکھے، تو انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں اعتکاف میں بیٹھ کے، اور بڑے بڑے لوگ دنیا میں آپ کو ملیں گے ایسے۔ تو اعتکاف جو ہے یہ در حقیقت من حیث القوم پورے مسلمانوں کی یہ عبادت ہے کہ جو جاتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ہم ان کی جو خدمت کر سکتے ہوں ان کی افطاری لانا، سحری پہنچانا، یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، اور جو ہمیں مدنیت اور شہریت کے آداب سکھاتی ہے، یہ ہے یہ اعتکاف، کہ کس طریقے سے کسی بستی میں رہنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہمیں اعتکاف کے ذریعے کس طرح ایک چھوٹے گھر میں رہتے ہوئے بستی میں اگر پڑوس میں لوگ ہوں تو ان کا خیال کیسے رکھنا ہے، ان کا لحاظ کیسے کرنا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آج کل خواتین میں اعتکاف کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، ہم پہلے تو نہیں سنتے تھے لیکن اب تو ہر گھر میں، ہر دوسرے گھر میں خواتین اعتکاف کرتی ہیں۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایسی خواتین جن پہ بچوں کی ذمہ داریاں ہوں، شوہر کی ذمہ داریاں ہوں، وہ کس طرح اعتکاف کر سکتی ہیں؟ کیا وہ اعتکاف کے دوران شوہر کو کھانا پکانے کا کام، اس کے کرنے دوسرے کام کرتی رہیں گی؟ بچے اگر کوئی چھوٹا شیرخوار بچہ ہے اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا تفصیل ہے سر؟ اصل میں دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے، ہر سال اٹھتا ہے، اور مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ یہ اعتکاف جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑی معلومات اللہ نے دی ہے آپ کو، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینا وہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ صحیح ہے، وہ یہ دیکھیں کہ میرے حالات اجازت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ مثال کے طور پہ ایک موٹی سی بات ہے کہ مرد اگر بیٹھ رہا ہے اعتکاف میں، اس کا ارادہ ہے، نیت ہے،
تو اسے دیکھنا چاہیے کہ بھئی میں اعتکاف میں گیا تو میرے گھر والوں کے حقوق نہ تلف ہو جائیں، بیوی ہے، بچے چھوٹے ہیں، یہ ہے، بالکل تو فاصلے پہ کہیں ایسی جگہ رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اہلیہ سے، بیوی سے اجازت لے لیں. بیوی عام طور پہ دے بھی دیتی ہیں کہ بھئی چلو اچھا ہے، سب کا ہی بھلا ہوگا، ہمارے لیے بھی دعا. لیکن بیوی اگر بیٹھنا چاہے، عورت تو شوہر سے اجازت لینی پڑے گی. تو اس میں لینی چاہیے ضروری. اگر شوہر اجازت نہ دے تو بل تو ایسا چلے ہوتا شوہر نے نہیں. اجازت دے دی. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر کرداری کے کھانا پکانے کا کام، روزہ افطار کرانے کا کام، بیوی مطلب بچے چھوٹے ہیں لیکن جذبہ ہے اعتکاف کرنے کا، تو کیا بچوں کو خوراک دینے سے، شوہر کے لیے افطاری بنا لینے سے، گفتگو نہیں کریں لیکن کیونکہ عورتوں کا اعتکاف تو ہوتا ہی گھر کے کونے کے اندر، گھر کے کونے میں ہی ہے، تو کیا بالکل گھر والوں سے قطع تعلق، اگر دنیا داری کی باتیں نہ بھی کریں اور صرف بچوں کو کھانا دینے کی حد تک یا بچوں کو سنبھالنے کی حد تک اور شوہر کا افطاری و کھانا دینے سے کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ ایسی عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں یا وہ انتظار کریں کہ جب ان کے بچے بہت بڑے ہو جائیں اور وہ گھر کا نظام سنبھالنے کی، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا صاحب ثروت بنا دے کہ نوکر چاکر ان کے یہاں موجود ہوں اور اس کے بعد ان کی کسی کمی محسوس نہ ہو؟ وہ دیکھیے ہر ایک کے حالات، مثلاً اگر کوئی خاتون بچے والی بیٹھ بھی گئیں تو بھئی گھر میں ان کی نندیں ہیں یا اور کوئی ہیں، ساس ہیں، وہ بچوں کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں. لیکن جہاں پر ساری ذمہ داری ہی خاتون خانہ پر ہو، میں مشورہ دے رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا، کہ بھئی وہاں وہ اعتکاف کا ارادہ نہ کریں، ان کی نیت میں ہی انہیں ثواب مل جائے گا کہ میرے اگر حالات ہوتے. اس لیے کہ اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ادھر ادھر لگا لے، تو اس لیے اس میں گریز کرنا چاہیے. ورنہ بچے بہرحال ادھر ادھر اٹیچ ہوتے ہیں، گھر میں دوسرے افراد ہیں اور بڑے بھائی ہیں، یہ سب. تو اگر ایسے حالات ہیں کہ بیوی کے کیے بغیر چلے گا نہیں معاملہ، تو میرا خیال ہے وہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیں اور اسی میں نیت میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرما دیں گے. باقی یہ کہ اعتکاف میں بیٹھنا بہت بڑی عبادت، بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن حالات اپنے دیکھ لیں. کہ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے بہت سے دوست احباب ایسے بھی ہیں دفتروں سے وہ لے لیتے ہیں، چھٹی لے لیتے ہیں اعتکاف کی بنیاد پہ. تو بھئی دفتر والے اگر پھر گھر میں سو رہے ہوتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، خوشی سے دے دیں آپ کو اجازت، اگر آپ کا باس، آپ کا جو بھی ایم ڈی وغیرہ، تو آپ، لیکن اگر کوئی اڑ جائے کہ نہیں میں آپ کو اعتکاف کی اجازت نہیں دوں گا، چھٹی نہیں دوں گا میں، تو پھر وہاں پہ ہیلے وغیرہ کرنا جو ہے نا مناسب نہیں ہے. یہ کوئی بھی عبادت جھوٹ کے ساتھ کرنا کہ صاحب وہ بس اخلاص ختم ہو جائے گا. ہاں یہ اخلاص کی، یہ اخلاص پہ زد پڑتی ہے اصل میں. بات یہ ہے کہ مولویوں کو خوش کرنے والا کام تو ہے نہیں، تو اس لیے یہ چیز بھی ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ اس سے گریز کریں. اور اگر خوشی سے اجازت آپ اپنے خود مالک ہیں اپنی فرم میں، پھر تو اور بات ہے، تو آپ پھر بیٹھیں. لیکن یہ کہ جھوٹ اور جھوٹ کا سہارا نہ لیں، دھوکہ نہ دیں، اخلاص کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. سر کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی نشست سے؟ بس نشست میں آج کا پیغام تو یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے جو یہ مکمل ہونے پر جا رہا ہے. تو میں اپنے سب بھائیوں بہنوں کو یہی، میں تو ایک پبلک فگر ہوں، میری تو عزت آپ حضرات کرتے ہیں، باقی یہ کہ میں ایک عوامی قسم کا میں مولوی ہوں، نہ اپنے ساتھ گارڈ رکھتا ہوں، نہ کوئی اور کسی قسم کی چیز رکھتا ہوں، اس کی حاجت نہیں کبھی مجھے ہوئی. میں یہ پیغام دیتا ہوں سب کو کہ بھئی وہ حدیث میں بھی ہے کہ وہ شخص سب سے بڑا محروم ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے. حقیقت یہ ہے کہ ہم وہ مخلوق ہیں کہ ابھی توبہ کر کے اٹھیں گے، 4 قدم پہ پھر گناہ ہو جائے گا. ہم تو گناہ کرنے والی مخلوق ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس سے دلگیر نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں کہ اپنی مغفرت کرا لیں. تو انشاءاللہ یہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی. ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنی مغفرت کرائیں. اور آخری عشرہ کی شان تو یہ ہے کہ
दिन भी इबादत के, रातें भी इबादत। अभी तक तो दिन में रोज़ा रख लिया, अब तरावी पढ़ ली, लेकिन अब जो वक्त आ रहा है वो हकीकत ये है। इसीलिए बहुत से बुज़ुर्गों ने लिखा है कि किसी के नज़दीक 30 दिन की गिनती होगी। इमाम गज़ाली फरमाते हैं मैं तो 40 दिन का रमज़ान समझता हूँ, इसलिए कि आखिर का जो अशरा है वो 10 दिन का नहीं है, वो 20 दिन का है। बिल्कुल, दिन भी और रात, इबादत और रात, बेशक, तो इनकी हमें कदर करनी चाहिए। और हकीकत ये है कि ये चले जाएं तो फिर अगले साल किसने देखा है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, हमें नहीं पता। तो इसलिए इससे फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मौलाना साहब आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाए हैं, और हम ये हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है, बहुत फ़ख्र की बात है कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का वाहिद चैनल है जहाँ मौलाना तनवीरुल हक थानवी साहब लाइव बजाते ख़ुद मौजूद हैं, और माशाल्लाह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे इतनी खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। कुछ हक़ीर से तहाइफ़ हैं जो आपको देना चाहूँगा, हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, और ये तहाइफ़ आपके साथ जाएंगे। रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर है, नेल्सन का गिफ्ट हैम्पर है, और मेडिकैम का गिफ्ट हैम्पर है। मौलाना साहब मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जनाब खलील अहमद नैनीताल वाला साहब की जानिब से जी। इसके अलावा रूह अफ़ज़ा का ये गिफ्ट हैम्पर है सर, ये आपके साथ जाएगा। और ये नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का, इसका भी गिफ्ट हैम्पर है सर, ये भी आपके साथ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और हमारी बस नाज़रीन कोशिश है कि आखिरी अशरे से कबल जो है वो शुरू होने से कबल तक हम मौलाना साहब को रोज़ाना ज़हमत दें। ये जिसारत कर रहा हूँ कि रोज़ाना अगर मौलाना साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं तो हमारे लिए जो है न सिर्फ हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती होगी, बल्कि तमाम देखने वालों के लिए बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। बहरहाल अब जाते जाते मैं जनाब शकील मदनी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें, और नाज़रीन उसके बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए, आका ने अनमोल दिए। नादारों को इल्म के मोती, नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए। बाबे जिहालत बंद किया और ज़हनों के दर खोल दिए। बाबे जिहालत बंद किया और ज़हनों के दर खोल दिए। सुभान अल्लाह। अंगारों को फूल बनाया, ज़र्रों को खुर्शीद किया। क्या कहने। अंगारों को फूल बनाया, ज़र्रों को खुर्शीद किया। जिन होठों में जहर भरा था उनको मीठे बोल दिए। जिन होठों में जहर भरा था उनको मीठे बोल दिए। मेरे आका आप
درس دیا ہے محنت کا، کیا کہنے میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارا سیگمنٹ ہوگا روزہ اور صحت، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔